ملک سبا بلقیس کا واقعہ۔ ملکہ سبا تاجدار ملکہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سوائے ایمان کے ہر چیز کی نعمت عطا کر رکھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، جنات اور پرندوں کو مسخر کیا اور ہوا ان کے حکم سے چل دیتی تھی۔ انہوں نے حکومت و سلطنت کو اللہ تعالیٰ کے پیغام اور دعوت کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے کسی کافر کو نہ چھوڑا، نہ کسی ظالم حکمران کو، نہ کسی طاقتور بادشاہ کو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ جس نے انکار کیا اس کے لیے تلوار کا فیصلہ ہوتا۔ اس طرح دین ساری دنیا کے کونوں میں پھیل گیا، مگر اس قوم اور ملک کے بارے میں نہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اور نہ انہیں پتہ چل سکا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، جن میں جنات، چرند پرند سب شامل تھے، کہ ان میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری کا کام مقرر تھا۔ ہدہد ایک پرندہ تھا جن کی ذمہ داری پانی والی جگہ ڈھونڈنا تھی۔ پڑاؤ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جگہ کی ضرورت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دیکھا مگر غائب تھا، لہذا آپ نے قسم کھائی کہ اگر کبھی کوئی صحیح عذر بیان نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ ہدہد زیادہ دیر غائب نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سزا دینے سے پہلے غائب کی وجہ پوچھی تو ہدہد نے باخبر زبان سے کہا، میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہ تھی، اور میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ ہدہد کی تاخیر کی وجہ معقول ہے کہ یہ پرندہ یمن میں سبا کی طرف گیا اور وہاں سورج کی عبادت کرنے والی ایک قوم کو دیکھا، جن کی حکمران ایک عظیم الشان خاتون تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا اور اس کا ایک بڑا تخت بھی تھا۔ لہذا ہدہد نے یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کہہ دیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان کے حکمران ہے اور اسے ہر چیز ملی ہے، اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اس کو اس کی قوم کو سورج کو سجدے کرتے دیکھا بجائے اللہ تعالیٰ کے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، اور وہ ہدایت پر نہیں۔ ہدہد نے کہا، وہ کیوں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور وہ جانتا ہے جو کہ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عجیب بات سے گھبرا گئے، مگر انہوں نے پرندے کی بات پر یقین نہ کی، بلکہ فرمایا، ہم تیری بات کی سچ و جھوٹ کی تحقیق کریں گے۔ اگر بات صحیح اور سچ ہے تو میرا خط لے کر جا اور ان کو پہنچا دے، پھر انتظار کر وہ آپس میں کیا کہتے ہیں، اور تو دور ہٹ کر دیکھ وہ کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک پرندہ قاصد بن کر اڑ پڑا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت حق کلمت اللہ لے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس پرندے نے ملکہ بلقیس کے سر پر وہ خط ڈال دیا۔ جب ملکہ اپنی نیند سے بیدار ہوئی تو اس خط کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ یہ خط اتنے حفاظتی انتظامات اور قلعہ بندی کے باوجود کیسے آ گیا، اور اسے کون ڈال گیا، اور اس کے خاص کمرے میں کیسے پہنچ گیا۔ یقیناً وہ کوئی بڑی طاقت اور قدرت والا شخص ہے۔ اے سردار، میرے پاس ایک معجز خط ڈالا گیا ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس میں یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور میرے پاس متی ہو کر چلے آؤ۔ ملکہ خود ایک ذہین اور عقلمند خاتون تھی۔ وہ کہنے لگی، اے سردار، مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم توثیق نہ کر دو۔ تو سرداروں نے کہا، ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، آپ کا جیسا حکم ہو۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ اس کی قوم کے مرد لڑائی اور مدافعت پر آمادہ ہیں تو اس نے انہیں روک دیا اور کہا کہ صلح میں بہتری ہے، اور صحیح راہ اور عقل کرنے والے وہی فیصلہ کرتے ہیں جس میں خیر ہو۔ اسی لیے اس نے کہا، بے شک بادشاہ جس بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے اجاڑ دیتے ہیں اور اس سے ماضرین کو ذلیل کرتے ہیں۔ بلقیس نے کہا، میں چاہتی ہوں سلیمان علیہ السلام کی طرف کچھ ہدے بھیجوں، اور اسے ہدے قبول کیے تو دنیاوی بادشاہ ہے، اور ہم مال و دولت، فوج اور افراد کے اعتبار سے اس سے بہتر ہوں گے۔ اور اس نے
ہدے واپس کر دیے تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا اور میں ان کی طرف یہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی بھیجے گئے لوگ کیا واپس لاتے ہیں۔ ہدہد ان کے سارے مشورے یہ سب فیصلے سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ایک عجیب و غریب محل بناؤ جو آنکھوں کو حیرت اور دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ جب بلقیس کا وفد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں حقیقت ہے یا خواب؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چمکتے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے آ کر انہیں خوش آمدید کہا تو انہیں بلقیس کے بھیجے گئے تحفے انہیں پیش کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیا، اپنے تحفے واپس لے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اے قاصد، یہ ہدیہ واپس لے جاؤ، اور میرا جواب یہ ہے کہ عنقریب تمہارے پاس ایسا لشکر آنے والا ہے جس کا سامنا تم نہ کر سکو گے، اور ہم تمہیں اور سبا کو تمہارے ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، اس لیے تم اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہو۔ میں نے تمہارے پاس پیغام محض اس لیے بھیجا تھا کہ تمام مسلمان ہو کر یہاں آؤ، توحید کا اقرار کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ قاصدین یہ پیغام لے کر بلقیس کے پاس پہنچے اور پیغام دیا کہ اب ہمارے پاس ان کی اطاعت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں قبل اس کے کہ ان کا لشکر ہم پہ چڑھائی کرے۔ ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالحکومت کی طرف نکل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے جنات کو حکم دیا، میرے لیے بڑا مضبوط محل بناؤ تاکہ ملکہ بلقیس کو اللہ کی عطا کا نظارہ کراؤ۔ آپ نے جنات سے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو کون لے کر آئے گا؟ تو ایک عفریت نے کہا کہ میں آپ کی مجلس دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ ان میں سے ایک نے، جسے اللہ کا علم، حکمت اور ایمان عطا کیا تھا، کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، یہ عاصم بن برخیہ تھے۔ پلک جھپکتے ہی تخت حاصل کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی اللہ کے حضور حیران ہو گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تخت کے نشانیوں کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ اس عورت کی ذہانت اور عقل کا امتحان لیا جا سکے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیش محل کا بنوا کر اس کا فرش بھی شیشے کا بنوایا اور اس کے نیچے پانی ڈلوا کر اس میں مچھلیاں چھوڑ دیں تاکہ دیکھنے والے کو کسی بہتر نہر یا سمندر کا منظر معلوم ہو، اور اس کا تخت محل میں بچھا دیا۔ اس سے تمام تیاری کا مقصد یہ تھا کہ اسے اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کرایا جائے، اور یہ مملکت اللہ نے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جو کہ بلقیس اور نہ ہی کسی اور کو دی گئی تھی۔ جب وہ آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تیرا تخت اس طرح کا ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ اس نے اپنے ذہانت کا ثبوت اس طرح دیا، اس نے اس تخت کے اپنائے ہونے کو ناممکن جانا کیونکہ وہ یمن کی سرزمین پہ چھوڑ آئی تھی۔ پھر وہ محل میں داخل ہوئی لیکن راستے میں سارا پانی نظر آیا۔ اس نے تیلاب سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی سے گزر سکے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ سب شیشوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ سب دیکھا تو اسی وقت دل ایمان سے معمور ہو گیا اور غفلت کے پردے ہٹ گئے اور کہا، میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں ایمان لائی ہوں سلیمان علیہ السلام کے پاس رب العالمین پر۔ اس طرح یہ عظیم خاتون اللہ تعالیٰ کے دین میں اخلاق و انابت کے ساتھ داخل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عقل مند عورت کے لیے اس کی مثال دی ہے تو یہ اپنی عقل اور رائے میں اپنی مثال آپ تھی۔ اسی عقل نے اسے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دی اور توحید کا جھنڈا اس کے ملک پر بلند کروا دیا۔ بہرحال بلقیس دنیا کے حکمرانوں میں ایک ملکہ اور اللہ کی کتاب میں مثال بنی، اور کتاب اللہ میں اسے شرف اور بلند مرتبہ حاصل ہوا، اور عزت اور تعظیم کی وجہ سے اس کا دل ایمان اور اسلام سے بھر گیا۔